اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی زہریلا سانپ نظر آ جائے تو پھر حالت خراب ہونا تو طے ہے، جبکہ کئی لوگ سانپ دیکھتے ہی دوڑ لگا دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بھاگ گئے تو سانپ سے بچ جائیں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کر کے آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آخر زہریلے سانپ سے مقابلہ ہو جائے تو کیا کریں، کیسے بچیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات، اگر ایسی صورتحال آپ کو درپیش آ جائے تو کوشش کریں کہ پرسکون رہیں اور بالکل نہ گھبرائیں۔ سانپ کی سمت اچانک کوئی حرکت نہ کریں، یعنی جس جانب سانپ ہے اس جانب بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ سانپ پر حملہ کر کے اس کو ہٹانے یا مارنے کی کوشش نہ کریں، اس کے بجائے دھیان دیں کہ اگر وہ کہیں جا رہا ہو تو اس کو جانے دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ زیادہ تر سانپ آپ کے آس پاس نہیں آنا چاہتے، اگر انہیں تنگ نہیں کریں گے تو وہ خود چلے جائیں گے۔ وہ تب تک حملہ نہیں کرتے جب تک کہ انہیں خود پر حملہ ہوتا ہوا نہیں لگتا۔ نمبر 2، اپنی فیملی پالتو جانوروں کو اس کے قریب بالکل نہ جانے دیں، یعنی سانپ کے قریب۔ اگر سانپ کمرے میں ہے تو کوشش کریں کہ کمرے میں سکون رکھیں اور لائٹس کم کر دیں، اس سے سانپ کو خطرہ کم محسوس ہوگا۔ البتہ آپ اس پہ نظریں بنائے رکھیں، ایسی کوئی سرگرمی نہ کریں جس سے وہ چونک جائے، اس سے وہ فوراً حملہ کرتا ہے۔ نمبر 3، سانپ کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں، بس دوسری سمت کی جانب چلتے جائیے۔ اگر آپ کا سامنا گھر میں سانپ سے ہو تو مدد کے لیے کسی پیشہ ور کو بلائیں۔ نمبر 4، کئی مرتبہ تیز آوازیں سانپ کو اپنے رستے سے ہٹانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ وہ ڈر کر بھاگ سکتا ہے، لیکن ایسا کرتے وقت دوری بنا کر رکھیں۔ سانپوں کے کان نہیں ہوتے، لیکن وہ ارتعاش یعنی ویبریشن کو فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ تیز آواز سے سانپ کو زیادہ سکون والی جگہ پر بھاگنے کے لیے مجبور ہونا پڑ سکتا ہے۔ آپ کچھ لکڑیوں کو ایک ساتھ پیٹنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، ایک اور بات، لمبی گھاس میں جانے سے بچیں کیونکہ سانپ چٹانوں، لکڑیوں اور گھنی گھاس کے نیچے چھپنا پسند کرتے ہیں۔ ایسی جگہوں کے پاس چلتے وقت احتیاط برتیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور سانپوں پر نظر رکھیں۔ کوشش کریں کہ مونسون کے مہینوں میں ایسی جگہوں پہ جائیں ہی نہ، یہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔